السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک ویڈیو کی صورت میں ہم آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک تلخ حقیقت جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کہیں کہیں 2 پارٹس کی صورت میں، کہیں 1 پارٹ کی صورت میں، بہت تکلیف دہ ویڈیو۔ میں عائشہ کی بات کر رہا ہوں، گجرات کی رہنے والی لڑکی جس نے اپنی جان دے دی۔ اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کہ اس نے جو جان دے دی وہ کیسا عمل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم نے بہت دفعہ بات کر لی ہے۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا یہ حرام کام ہے اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس کی سزا کے متعلق بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آج میں اس ٹاپک پر یہ بات یوں نہیں کرنا چاہ رہا، بلکہ میں جس ٹاپک پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عائشہ اکیلی نہیں ہے، ایسی کتنی ہی لڑکیاں گھروں میں موجود ہیں جو آئے گئے دن پس رہی ہیں، انہیں سماج پیس رہا ہے، ظلم کر رہا ہے۔ عائشہ نے جو کیا وہ غلط تھا، اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی، ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا آخر معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وہ لوگ جو دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں لاتے ہیں بھول گئے ہیں کہ ان کے گھر بھی بیٹیاں ہیں؟ بھول گئے ہیں کہ کل کو ان کے گھر بھی بیٹی ہو سکتی ہے؟ انسان ظالم کے اتنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کیسے کر سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی اس طرح کہ دوسرے انسان کو دیوار سے لگا دو اور کہیں کوئی جانے کا راستہ بھی نہ چھوڑو، اور پھر کہو کہ شور کیوں کر رہے ہو بھائی؟ عجیب دور ہے۔ کوئی تو وجہ ہے کہ ہندوستان، انڈیا جسے ہم کہتے ہیں، وہ اگر دنیا میں ٹاپ لیول پہ نہیں ہے سوسائڈ میں، تو امنگ دا ٹاپ لیول کنٹریز میں تو ہے جہاں پہ سوسائڈ ریٹ اتنا زیادہ ہے، اتنا ہائی ہے۔ عائشہ جو ہے ایک مثال ہے اس معاشرتی ظلم کی اور ناانصافی کی جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ تکلیف ہوتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہر لڑکی کو، ہر شخص کو، بلکہ صرف لڑکی نہیں ہر شخص کو محفوظ رکھ ایک ایسے وقت سے کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اسے کوئی چارہ نظر نہ آئے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھو کہ قرآن، مسلمان ہونا، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے، اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ لیکن کبھی ہم ہمت ہار دیتے ہیں، کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ہمارا رب ہے جو سنتا ہے، ہم جلدی کرتے ہیں، ہم ہمت ہار دیتے ہیں، ہم جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نہیں ہے۔ کبھی حالات، کبھی لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم خود سمجھتے بوجھتے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں، حالانکہ راستے ہوتے ہیں، ہمیشہ راستے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہاں راستے ہوتے ہیں، رب راستے پیدا فرماتا ہے۔ دیکھو اگر مشکل ہے تو ساتھ آسانی بھی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ عسر بھی ہے، یسر بھی ہے، اور یسر 2 ہے، عسر 1 ہے۔ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ تو آسانی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھا، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آسانی آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، پر عمل میں فوراً تو نہیں آئی۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قبول بھی ہو گئی، پر عمل میں فوراً تو نہیں آئی۔
اسی طرح اور انبیاء کرام ہیں جنہوں نے دعائیں کی، ان کی دعائیں قبول بھی ہو گئیں پر عمل میں ابھی نہیں آئی، لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے۔ دیکھو ان تمام چیزوں کا سوال ہوگا، دیٹس اے باٹم لائن۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایک امتحان سے گزرنا ہے، مختلف قسم کے امتحانات ہوں گے، کبھی خوف کا، کبھی بھوک کا، کبھی آسائشوں کے چھن جانے کا، کبھی تمہاری جانوں میں امتحان ہوں گے، کبھی تم جن کو چاہتے ہو ان میں امتحان ہوں گے تمہارے۔ اس لیے تو پھر جب واپس لوٹو گے تو یہی دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے لوٹا ہے، کون اچھے کام کر کے لوٹا ہے، کون سرخرو و کامیاب ہو کے لوٹا ہے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مشکلات میں گھر جائے تو مشکلات کو چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان ہے، مسلم ایمان والا ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ ایمان لے آئے کہ اللہ کا رسول جو کہہ دے وہ اللہ ہی نے تو کہا ہے اپنے رسول سے کہنے کے لیے، تو وہی تو پیغام آپ تک پہنچائے۔ وہ بشیر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، وہ خوشخبریوں کا سنانے والا بھی ہے اور ڈر کی خبر دینے والا بھی ہے اور رب کا پیغام پہنچانے والا بھی ہے۔ اس نبی ہی نے ہمیں کہا ہے، اس نبی نے ہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے، اس قرآن میں رب کا فرمان پہنچایا ہے، اور اس رب نے کیا کہا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو، اور یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو، لیکن اے میرے بندوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس رب نے یہ بھی تو قرآن میں کہا ہے کہ جب آؤ گے تو نعمتوں کا حساب بھی لوں گا، فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب اگر کچھ کرے تو کسی کو جواب دے نہیں ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، اور اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر سبقت بھی دے رکھی ہے، اور تمہیں پاٹ بھی یہی پڑھایا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو مہربان بھی ہے، شفیق بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، غفور بھی ہے، غفار بھی ہے، تو ستار بھی ہے، ڈھانپنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اور غرور کا سر توڑنے والا بھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ آتا ہے ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہیں ایمان کی وجہ سے ان کے اتنا تنگ کیا گیا کہ ان کے سروں پر آرے رکھ کے چلا دیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ کیوں ستم کرتے تھے؟ ایمان کی وجہ سے نا۔ تو ہم اور آپ تو ایمان والے ہیں، اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان کیا سکھاتا ہے؟ اپنے رب پر بھروسہ سکھاتا ہے، اور رب کیا کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے اور نماز سے مدد پکڑو۔ اور نماز تو مومن کی معراج ہے کہ اسے اس کے رب سے جوڑتی ہے، اور جو رب کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کے مصائب و آلام چھوٹے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ 50 سال 60 سال کی زندگی ہے، پھر رب کے پاس کسی نے ظلم کیا ہے مجھ پر تو پھر بدلا دے گا، اچھا معاف کر دوں تو اجر میرا اور زیادہ ہے، اور چاہوں تو اس کی نیکیاں لے لوں، قیامت کے دن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اپنے گناہ اس کے سر ڈال دوں۔ بھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا، یہ یاد رہا، اور جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا۔ بہرحال آپ سے یہ لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں کسی مشکل یا پریشانی میں گھرے ہوئے، یاد رکھنا جب نماز پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو جب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر بھاگتے کدھر ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جاتے کدھر ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا کر کے تمہارا رب خطاب کرتا ہے تمہیں. تم آتے نہیں، تم اس کی بات ہی نہیں سنتے. اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں، آ جاؤ اپنے رب کی طرف. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ جاؤ میرے بندوں میں، داخل ہو جاؤ میری جنت میں. اور اس کے لیے ذرا محنت کرنی پڑے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی جان بننا پڑے گا. کیونکہ دوسری طرف کیا ہے؟ وہاں نفس امارہ ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی. نفس امارہ ہے، بلاتا ہے گناہوں کی طرف، اور میرے بس میں تو نہیں ہے بچنا، لیکن میرا رب جس پہ رحم کر دے. تو آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف، اس کے کرم کی طرف، اس کی مغفرت کی طرف. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.